4 باتیں اپنا لینے سے دنیا کی زندگی بھی سنور جاتی ہے اور آخرت کی بھی۔ دنیا کی زندگی صرف 2 لفظوں کا خلاصہ ہے، نمبر 1 امتحان اور نمبر 2 انتخاب۔ امتحان ہے صبر کا، شکر کا، تعلقات کا، نیتوں کا، اور انتخاب ہے کہ ہم دنیا چنیں یا اللہ کی رضا۔ میں آپ کے سامنے 4 ایسی بنیادی باتیں پیش کرنے جا رہا ہوں جو اگر ہم نے اپنی زندگی میں اپنا لیں تو اللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا بھی سنوار دیں گے اور آخرت بھی ہماری نکھر جائے گی۔ سب سے پہلی بات جس سے ہماری یہ زندگی اور آخرت کی زندگی سنورنے والی ہے وہ ہے اپنے آپ کو اللہ سے مضبوط تعلق قائم کر دینا یا اللہ سے جڑ جانا۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 103، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ واریت سے بچو۔ اللہ کی رسی یاد رکھیں قرآن ہے، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اور اللہ کی یاد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ جب کوئی شخص اللہ کے قریب ہو جاتا ہے وہ تنہا نہیں رہتا، وہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے آپ ذکر میں، نماز میں، قرآن کی تلاوت میں جڑتے جائیں گے ویسے ویسے دل کی بے سکونی ختم ہوگی۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جب دل اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو دنیا کی چیزیں بوجھ بن جاتی ہیں۔ یاد رکھیں دن میں کم از کم 1 گھنٹہ اللہ سے بات یعنی دعا، قرآن، ذکر میں گزارو، اللہ سے باتیں کرتے ہوئے۔ صوفیاء کے ملفوظات پڑھو، داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے ساتھ ساتھ دل کو مسجد سے جوڑ لینا بھی ضروری ہے۔ نماز کا اگر وقت نہ ہو تو نماز کے انتظار میں رہنا، یہ بھی اللہ سے جڑنا ہے۔ دیکھیں اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت وہ بیج ہے جو پورے درخت کو زندگی دیتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ خیرات کس لیے کر رہے ہیں؟ لوگوں سے اخلاق کس نیت سے کر رہے ہیں؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اخلاص کے بغیر عمل ریا ہے اور ریا جہنم کی راہ ہے۔ ہر عمل سے پہلے نیت درست کرو۔ دل میں سوچو، کیا میں یہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے؟ خاص طور پر تبلیغ، تعلیم، عبادت اور دعوت میں نیت کی صفائی رکھو۔ ایک کسان اگر کھیتی صرف رزق حلال کے لیے کرے تو وہی کھیتی عبادت ہے۔ یاد رکھیں تیسری بات وہ معاف کرنا ہے، یعنی پہلی بات میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اللہ سے جڑ جاؤ، دوسری بات نیت کو پاک اور خالص کر لو، اور تیسری بات معاف کرنا سیکھو۔ قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے،
یہ سورہ نور آیت نمبر 22 میں ارشاد فرماتا ہے معاف کر دو، اور پھر فرمایا اور درگزر کرو، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ بھی تمہیں معاف کرے؟ دل میں سوال پیدا ہوتا ہے، وہ میرے ساتھ اتنا برا کر گیا، میں کیسے معاف کر دوں؟ یاد رکھو، معاف کرنا کمزوری نہیں، طاقت ہے۔ جو معاف کر دے اللہ اسے عزت دیتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس نے دل کا بوجھ ہلکا کر لیا وہی اللہ کے قریب ہو گیا۔ اور یاد رکھیں کہ پرانی رنجشوں کی فہرست بنا کر سب کو دل سے معاف کر دو، اور دشمنوں کے لیے دعا کرو۔ یاد رکھو، معاف کرنے سے عزت گھٹتی نہیں، بڑھتی ہے۔ چوتھی بات، وہ شکر گزار بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، سورہ ابراہیم آیت نمبر 7۔ فرمایا اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں مزید دوں گا۔ یہ ساری کائنات کا رب ارشاد فرما رہا ہے۔ دیکھیں، سانس، بینائی، صحت، وقت، ایمان، قرآن، علم، گھر، رشتے، کیا ہم ان پر روزانہ شکر کرتے ہیں؟ شکر دو طرح کا ہے، ایک زبان سے ہے جس طرح الحمدللہ کہنا، ایک عمل سے ہے، نعمتوں کا صحیح استعمال۔ اس کی بھی بڑی لمبی تفصیل ہے۔ یہ بھی شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی ہے، زبان دی ہے، قوت سماعت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے چلنا پھرنا دیا، سب کچھ، کیا ہم اس کا استعمال صحیح کر رہے ہیں؟ نعمتوں کا صحیح استعمال بھی یہ شکر میں شامل ہے، اور ہم خود آسانی میں ہیں تو آسانیاں بانٹ رہے ہیں۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شکر ادا کرتا ہے وہ دراصل اللہ کے فضل کو کھینچتا ہے۔ دیکھیں، ہر حال میں الحمدللہ کہنا سیکھو، نعمتوں کو دوسروں سے بانٹو، مشکل وقت میں بھی مثبت پہلو تلاش کرو۔ تو آج سے ہم عہد کریں کہ ہم اللہ سے جڑ جائیں گے، نیت کو خالص کریں گے، دوسروں کو معاف کریں گے، اور ہر حال میں شکر گزار بنیں گے۔ انشاءاللہ یہ 4 اصول اور یہ 4 باتیں ہماری زندگی کو دنیا میں سکون، آخرت میں نجات اور دل میں اطمینان عطا کریں گے۔ یاد رکھو، اللہ سے جو جڑ جاتا ہے وہ کبھی ٹوٹتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، اے رب العالمین، ہمیں نیک نیت، سچے دل، معاف کرنے والے، شکر گزار بندے بنا دے، ہماری زندگیوں کو سنوار دے، دلوں کو نور عطا فرما، اور آخرت میں بخشش عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ علم دین سیکھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے کامیابی کا باعث بنے، اور خاص کر یہ جو جن 4 باتوں کی طرف میں نے آپ کی توجہ مبذول کرائی ہے، ان پر عمل پیرا ہونے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بھی دے اور ہمت بھی دے۔ یعنی پہلی بات اللہ سے جڑ جانا، دوسری بات نیت کو خالص کرنا، تیسری بات دوسروں کو معاف کرنا، اور چوتھی بات ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، یعنی شکر گزار بندہ بننا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔